بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 سے آج ہم نے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو، کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ وہ مقام ہے، پہلی مرتبہ اس ترتیب میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ اس بیت اللہ کا تذکرہ کیا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس حوالے سے اس رکوع میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس امت کی تشکیل کے حوالے سے، کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں تشکیل دی جا رہی ہے، اور اب یہ اس کے لیے قبلہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ تحویل قبلہ کی بات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کی اس آیت سے یعنی اس کی تمہید باندھ دی گئی تھی کہ تحویل قبلہ کی بات آگے آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ وہ ہدایات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کسی قسم کے ابہام کی بات باقی نہیں رہتی۔ یعنی اب اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام سے تذکرہ شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات پچھلی مرتبہ آئی تھی آپ کے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، دونوں ان کے بیٹے ہیں، اور انہی میں اللہ نے پھر نبوت جو ہے باقی رکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پہلے بیٹے کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلا تھا، جو بنی اسرائیل کی نسل جو ہے سامنے آتی، بنی اسرائیل کو اس امت کے بنا کر جو ہے کام لیا گیا، تو اب بنی اسماعیل یعنی دوسری شاخ سے اس کام کو لیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تعمیر کا تذکرہ کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس گھر کی اہمیت بھی اس مقام پر کسی درجے میں بیان کی ہے۔ ورنہ اس کی مزید بات جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آتی ہے ہمارے سامنے، جہاں حج کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کے بعد پھر سورہ حج کے اندر بھی اس کی تفصیل ہمارے سامنے مزید آئے گی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ یہ مسابہ کا جو لفظ ہے یعنی جہاں بار بار پلٹ کر آنے والی جگہ، یعنی کسی تحریک کا کوئی مرکز ہوتا ہے، کسی تحریک کا کوئی صدر مقام ہوتا ہے، تو وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس طرف رجوع کرتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کا مرکز ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس گھر کے بارے میں بتایا کہ یہ مرکز کے طور پر تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو تحریک اس وقت انہوں نے چلائی تھی اس کا صدر مقام اسی کو گویا کہیے کہ قرار دیا گیا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس موقع پر۔ تو فرمایا کہ جو ہدایات اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہاں پاک رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اسے گندگی سے پاک رکھو اور اسے جو ہے صاف ستھرا رکھو، بلکہ اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اسے شرک سے پاک رکھا جائے۔ یعنی سب سے بڑی گندگی جس سے پاک رکھنا مقصود ہے وہ شرک کی گندگی ہے، جسے ابھی بتایا بھی جا رہا ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے اس گھر کو ہی گویا کہ شرک سے آلودہ کر دیا۔ تو چاہے کتنا ہی اہتمام صفائی کا اور پاکی کا کیا جائے، لیکن اگر اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی شرک کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، تو گویا کہ یہ اسے ناپاک کر دینا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ اس گھر کو پاک رکھنے کی بات اس معنی میں بھی ہے، پاک صاف رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، اور ساتھ ہی ہر قسم کے شرک سے اس کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا،
اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور کہ پہلی بات جو اس میں بتائی گئی کہ جس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اور اس گھر کی بنیاد پر وہ شہر بس رہا ہے، یعنی بیت اللہ کی بنیاد پر گویا کہ مکے کی اہمیت ہے، اور مکے کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ بیت اللہ کی بنیاد پر ہوا ہے، تو کہا کہ اس گھر کی بنیاد پر یعنی شہر کو جب اس کے گرد بس رہا ہے اس شہر کو امن کا شہر بنا، یعنی امن کی اہمیت اس حوالے سے واضح ہوتی ہے کہ امن کتنی اہمیت کی چیز ہے اور کتنی اللہ رب العالمین نے اس کی قدر و قیمت ہمارے سامنے رکھی ہے، یعنی اس کی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے باشندوں کے لیے یا اس شہر کے باشندوں کے لیے سب سے پہلے جس ضرورت کا اظہار کیا، اللہ سے دعا مانگی، وہ امن کی مانگی، اس لیے کہ امن نہ ہو تو پھر ساری نعمتوں کا وہ مزہ باقی نہیں رہتا، ان سے استفادے کی وہ صلاحیت بھی اس طرح باقی نہیں رہتی، جو کام کرنا ہے وہ کام بھی اس طرح سے انجام نہیں دیا جا سکے گا آگے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی، اور اس کے بعد کہا کہ اس کے رہنے والوں کو ثمرات یعنی جو رزق، اس رزق کے طور پر یعنی پھلوں کے رزق کی بات کی ہے، تو اس میں بھی یہ بات ایک پوشیدہ ہے کہ انہوں نے کھیتی باڑی اور اسی اعتبار سے دیگر فنون کی بات نہیں کی ہے، بلکہ وہ چیزیں جو کہ انسان کو نسبتاً زیادہ آزادی عطا کرتی ہیں، یعنی باغات اور اس چیزوں کے ذریعے سے یعنی وہ صرف معاش کی اس ذمہ داری کے اندر ہی نہیں پڑ جاتے ہیں بلکہ وقت ہوتا ہے اور کچھ کام اور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کسی فرد پر کہ اسے آسان روزگار دیا جائے تاکہ اس آسان روزگار کی بنیاد پر وہ اپنی ذمہ داریاں دیگر بھی ادا کر سکے، اور اگر کوئی آدمی صرف اسی میں پھنس کر رہ جائے تو گویا یہ اس کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے، تو یہ دعا بھی انہوں نے کی۔ اسی کے ساتھ شرط یہ بھی لگا دی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور یہ اس بنیاد پر ہے، مفسرین کو کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہے کہ چونکہ پچھلی جو دعا انہوں نے مانگی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي کے بارے کہتے ہوئے کہ میری اولاد کے بارے میں بھی یہی آپ کا وعدہ ہے جو امامت کا مجھ سے کیا گیا ہے، تو اللہ نے اس موقع پر کہہ دیا تھا کہ جو ظالم ہے، یعنی ظالم سے سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اب جو ہے یہ بات کہی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے انہی کے لیے خاص کیا رزق کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، جو نہ مانے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا اسے بھی رزق دنیا جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن ثم اضطره الى عذاب النار، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں ضمناً یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ رزق کی فراہمی کا معاملہ انسان کے عمل یعنی نیکی و بدی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیکی کی بنیاد پر اللہ برکت دیتا ہے، نیکی کی بنیاد پر اللہ اور اس کے اندر فراخی دے سکتا ہے، لیکن رزق کی کمی، بیشی، تنگی، ان سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الگ فیصلوں سے جو انسان کی آزمائش کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، تو اللہ سے یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اللہ ہماری یہ خدمت کو قبول فرما لے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی جس نیت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو جانتا ہے، تو واقف ہے اس سے، اور جو اخلاص نیت اور اخلاص عمل اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ اللہ کو اسی لیے گواہ بنا رہا ہے کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے کہ کون کس ارادے، کس نیت، کس جذبے کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، انک انت التواب الرحیم، تو بے شک بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعائیں ہیں جن دعاؤں کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ایک بڑی خدمت ہے جو ان سے لی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا یہ احسان ہے کہ وہ کسی بندے کو اپنی کسی خدمت کے لیے چن لے۔ یہ بندے کا کوئی فخر نہیں ہے اس پر
کہ میں نے یہ کام کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی کام کے لیے چن لے اور اپنی طرف راغب رکھے، تو اسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں خدمت قبول بھی فرما لے، کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف بھی فرما دے، اور ساتھ ہی اس ایک امت کی تشکیل کی دعا اس موقع پر انہوں نے کی ہے۔ اب یہ کون دونوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل، یہ دونوں اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اور یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، لہذا ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں جو امت تشکیل دی گئی وہ یہی امت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے۔ یعنی اس لیے کہ اب یہ نسل انسانی کا جو معاملہ اللہ نے بتایا کہ جس کے سپرد یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اب یہ بنی اسماعیل کی طرف جا رہا ہے، تو کہا یہ اسی دعا کا مظہر ہے۔ اس لیے کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر یہ بات کہی ہے کہ وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے، یعنی اسی کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ آگے فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ساتھ ہی اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یعنی امت کے ساتھ اسی کے اندر سے رسول اٹھانے کی بات ہو گئی، یہ نہیں کہ رسول کہیں اور سے آئے امت یہ تشکیل دی جائے، لیکن اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دعا کیا کی، انہی میں سے اٹھایا جائے، اور اسی اعتبار سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے جس مقام پر سامنے لائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ، یہ امت اور یہ رسول سب کو ایک جگہ لا کر اس مقام پر جمع کر دیا گیا ہے کہ یہ ہے اصل معاملہ جو اب تمہارے سامنے آنے والا۔ اسی مقام پر رسول کی یعنی کار رسالت کے حوالے سے چند باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ رسول کے سپرد کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہ رسول جس کے سپرد یہ کام کیا جا رہا ہے تو کیا بتایا کہ اس امت میں، یعنی وہ امت جو ہے امتم مسلمۃ لک، ایسی امت جو تیری مسلم ہے، تو ایسی امت جو مسلم ہے تب اس کی کیا ہے؟ تعلیم، تربیت اور تزکیہ کا مرحلہ ہے۔ یعنی جو امت مسلم ہے، امت مسلمہ کی تعلیم، تربیت، تزکیہ ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے دعوت کا مرحلہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد دین کی اقامت بھی ہے۔ یہ سب چیزیں مرحلہ وار اپنے موقع پر سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو یہ سب کی سب کیا ہیں؟ کار رسالت ہے جو اللہ رب العالمین نے رسول کے سپرد کیا ہے، اور پھر اس کے توسط سے اب یہ امت کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون ہی حرکت کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہ بات جو پہلے میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ یہ انتخاب اللہ کا، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ کسی کو کسی کام کے لیے چن لیتا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج کے آخر میں اللہ رب العالمین نے جو بات کی ہے پوری امت کے لیے کی ہے، یعنی اور جو لوگ اس کام کے لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے تمہیں چنا اور اس اعتبار سے یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ تو انسان کو اللہ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اس مقام کو پہچاننا اور اسے ادا کرنا ہے۔ تو اسی امت کا تذکرہ جس کا حصہ آج میں اور آپ ہیں، اور ہمیں اس موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا اور سامنے رکھنا ہوگا۔ تو فرمایا اذ قال له ربه اسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب، یعنی ابراہیم کا حال کیا تھا؟ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات ذرا سی سوچنے کی ہے، کیا اس سے پہلے وہ غیر مسلم تھے کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم ہو جا تو مسلم ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، وہ پہلے بھی مسلم تھے۔ اب مسلم یہاں اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، تابع دار، یعنی جب کسی تابع داری کا موقع آیا اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں تابع دار، یعنی کوئی بھی کام آ گیا، کوئی بھی مرحلہ آ گیا، کوئی بھی آزمائش آ گئی، کوئی بھی کام بتایا گیا، آگے بڑھ کر اس نے اپنے آپ کو تابع دار ثابت کیا۔ اور یہ ہمارے سامنے ان کی تاریخ جو ہمارے سامنے قرآن بیان کرتا ہے کہ جب جو حکم ملا اس کی تعمیل کے لیے وہ آگے بڑھ گئے اور پیچھے نہ رہے، پیچھے نہ ہٹے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں بتائی کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، یعنی فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت
اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسی سے بنی اسرائیل چل رہے ہیں۔ تو کہا یہ ساری ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کو وصیت اسی بات کی گئی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا ان لوگوں نے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹے، اسی وصیت کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ یعنی بچوں کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، جو وصیت کی جا رہی ہے اس موقع پر، وہ کیا کی جا رہی ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہیں۔ وہی بات جو پیچھے آگے ہمارے سامنے سورہ آل عمران میں آنی ہے، تو یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعنی یہ ہے اصل سوال جو ایک باپ کے سامنے رہتا ہے کہ اپنی اولاد میں کیا سوچتا اور کیا کہتا ہے کہ کس وقت میں تمہیں کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کے بارے میں ہدایات دینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا سے زیادہ فکر کس چیز کی ہے؟ دین کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، عاقبت کی فکر ہے، اصل چیز کی فکر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بیان کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سب یہی وصیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو جا رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جواب دیا کس نے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، بچوں نے یہ جواب دیا ان سب نے کہ ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے الہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ کانٹے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ کچھ لوگ اپنے گویا کہ یہ ماضی میں جیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے گناتے ہوئے ان کو یعنی وہ تھکتے نہیں ہیں، بلکہ اسی پر ہمارے آباء و اجداد، ہماری تاریخ، ہم نے یہ کام کیا۔ یہ کام کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، اب تمہاری کیا تاریخ ہے، تمہارا کام کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے۔ اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتے ہیں تاریخ کتنی ہی تابناک کیوں نہ ہو، اگر حال میں رہنے والے لوگ اس سے اپنا رشتہ اس طرح قائم نہیں کر پاتے تو انہیں اس کا کوئی حاصل نہیں، کچھ اس سے حاصل انہیں نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہماری تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امت کا آغاز جو ہے صحابہ کرام سے اس طرح سے ہوتا ہے، تو کیا تابناک تاریخ ہے۔ اور بہرحال اگر اس تاریخ سے عملی رشتہ جڑا ہوا ہو تو فائدہ ہے، اور اگر عملی رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ تاریخ یہ کہ انسان کے لیے عبرت کا، سبق کا، موعظت کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، باقی کچھ نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی اس ساری بحث میں پڑھنا ان لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ مفید نہیں، سوائے اس کے کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔ تو کہا اللہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ عیسائی ہو تو راہ راست ملے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان سب کو جواب کیا دیا گیا؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سب سے یہ بات بتا دو، کہہ دو بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، ملت ابراہیمی۔ اب یہ عیسائی اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑتے ہیں، یعنی ان کا آغاز تو وہیں سے ہے، تو اس بنیاد پر اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ یہ کہا جا رہا ہے ملت ابراہیمی تلاش کرو کون سی تھی، اور اس ملت ابراہیمی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوئے ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ ملت ابراہیمی، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ یہاں استعمال کیا، اور یہ بات کہ مشرک نہیں تھے، تو اس معاملے میں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بار بار بیان کریں گے، اور یہ حنیف کی بات لوگوں کے لیے بھی ہے، یکسو ہو کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کر لو۔ آگے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔
مسلمانوں تمہیں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، یہ وہی دین لے کر آئے ہیں جو آغاز سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر مکمل ہو رہا ہے، لہذا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی دعوت لے کر دنیا کے اندر ایک ہی پیغام ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، لہذا جو تفریق کرتا ہے اس کا تعلق ان سے کٹ جاتا ہے۔ تو اب جیسے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے اور کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے تھے، تو آگے کہا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفریق سے مراد کیا ہے یہاں؟ کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، یہ تفریق کی بات ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، یعنی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کا حکم ہے سب کو ماننا، اللہ نے سارے رسول بھیجے ہیں، لہذا اللہ کے تابع داری، اللہ کے مسلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، اور یہ کام اب کس نے کیا ہے؟ صرف اس امت نے کیا ہے۔ باقی جو سابق امتیں اور اس حوالے سے کچھ افراد ان کے موجود ہیں اور اسی پر اصرار بھی کر رہے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، انہوں نے کسی کا انکار کیا کسی کو مانا، اور کسی کو ماننا اور کسی کو انکار کرنا کلی انکار کے مترادف قرار پاتا ہے۔ آگے اسی لیے آگے کیا بتایا اللہ نے؟ دیکھیں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی ہدایت کا معاملہ کیا ہے کہ اسی طریقے سے ملے گی جس طریقے سے آپ ایمان لائیں، اس طریقے پر آنے کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اور انہی کے توسط سے ہم سب کا ایمان، یعنی کامل وہ ایمان ہے جو ان کا ایمان تھا، اس میں سر منہ انحراف یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایمان کی کیفیت تو بدلے گی، ایمانی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے کہ ان کی ایمانی کیفیت بہت اعلیٰ درجے کی، لیکن ایمان کی کمیت، ایمان کا یعنی اس کی کوانٹٹی، اس اعتبار سے جتنا ان کا ایمان اتنا ہی ہم سب کا ایمان بھی ہے، یعنی جتنے رسولوں پر ان کا ایمان ہے اتنے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، جتنے عقائد قرآن کی جتنی آیات پر ان کا ایمان ہے اتنا ہی ہمارا بھی ایمان ہے، یعنی سارا مکمل۔ تو جو اس ایمان میں کوئی کمی بیشی کرے، کتر بیونت کرے، تو وہ پھر ایمان کی اس حالت میں نہیں رہ سکتا، جیسے کہ یہود و نصارہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں اور آخرت کو مانتے ہیں، مگر اپنی مرضی کی معاملات کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان نہیں لائے، یعنی ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی طرح ایمان نہیں لائے، لہذا اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے۔ اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ بھی ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، تو اس ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جب تک کہ بمثل ما آمنتم بھی کی بات نہ ہو، یعنی اس کے رسول کے طریقے بالکل اس طرح سے ایمان لائیں۔ تو اس وقت معیار کیا ہے، نمونہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان معیار اور نمونہ ہے، اور اسی کی توسط سے صحابہ کا ایمان ہے، وہی معیار اور نمونہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں، یعنی اس دعوت سے ویسے ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا ہے؟ تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لہذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پرواہ مت کرو پھر کسی کی، پھر تم اپنا اللہ سے وابستہ رہو۔ فرمایا صبغۃ اللہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو رنگ اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہو اللہ کا رنگ اختیار کو، صبغۃ اللہ، یہ جو کہا گیا، تو یہ بھی گویا کہیے کہ ایک طریقے سے ان پر تنقید بھی ہے اور یہاں پر گویا ایک پیغام بھی ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک یہ بھی کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو یا اللہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ دونوں حوالوں سے بات کیا ہے کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے، ذرا پتہ تو چلے اللہ کا رنگ کون سا ہے۔ یہاں تو لوگوں نے رنگوں کا معاملہ طے کر رکھا ہے، کسی نے کوئی رنگ اختیار کر رکھا ہے، کسی نے کوئی رنگ اختیار کر رکھا ہے۔
تو یہ ان رنگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ معاملہ تو یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا کہ انہوں نے رنگوں کا معاملہ کر رکھا تھا، اور رنگوں کے پانی سے انہیں بپتسمہ دیتے، اور کوئی کچھ کرتا، کوئی انہیں اس طریقے سے مختلف طریقے انہوں نے رسوم اختیار کر رکھی تھی۔ تو کہا یہ نہیں ہے، یہ کچھ ان کی حیثیت نہیں، اصل رنگ کیا؟ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ بندگی کا رنگ ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے رنگ میں رنگ گیا، تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رنگ اس کی محبت کا رنگ ہے، اس کا اللہ کی بندگی کا رنگ ہے۔ تو وہ رنگ جو ہے اس کے اوپر چڑھ جائے، وہ کالا پیلا نیلا سفید رنگ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں اگر کوئی ایسا رنگ اختیار کر کے سوچتا ہے کہ شاید یہ رنگ ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ یعنی اس معاملے میں کوئی بات آپ کے سامنے کہیں کسی حدیث سے، کسی قرآن کی آیت سے نہیں ملے گی کہ کسی خاص رنگ کی طرف متوجہ کیا، بلکہ یہ آگے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کہہ کر اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ بندگی کا رنگ ہے، کہ جو انسان اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسے سورہ فتح میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر ہمارے سامنے کیا بات آئے گی؟ ان سجود کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یعنی وہ جو خدا ترسی کی کیفیت ہے، یعنی وہ انسان کے چہرے بشرے سے نظر آتی ہے، اس حوالے سے بات ہے۔ آگے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ونحن له مخلصون، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہود و نصارہ سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات آپس میں نہیں کہی جا رہی، مسلمان آپس میں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ یعنی ہم بھی جب جھگڑا کرتے ہیں آپس میں تو یہاں تک چلے آتے ہیں اور اس طرح آ جاتے ہیں، حالانکہ ہم سب مسلم ہیں۔ تو مسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا کوئی دین الگ الگ نہیں ہے، اس کا ایک ہی دین ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے یہ کہے کہ اچھا اپنے طریقے سے کام کر لو، کام وہی ہے۔ یعنی جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے طریقے میں کوئی جزیات کے حوالے سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، جسے سند حاصل ہو رسول کی، یعنی اس کا تذکرہ ملے ہمیں حدیث کے اندر۔ تو یہ بات اس کے مترادف نہیں ہے جو بات یہاں یہود و نصارہ سے کہی جا رہی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ تو یہ ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ نے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی اگر تمہارا اصرار یہی ہے کہ جب تک یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو، پیچھے بات گزری ہے نا جس میں کہا تھا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا و نصارا، جب تک یہودی یا عیسائی نہ ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ سارے کے سارے انبیاء جن کا تذکرہ تمہارے سامنے ہے تم مانتے ہو، ان میں سے کون یہودی تھا کون عیسائی تھا؟ نام بتاؤ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، اتنی جرت نہیں تھی کسی کی کہ کہہ دے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، معاذ اللہ، کسی کی جرت نہیں تھی ان میں سے بھی یہ کہہ سکتا۔ جیسے آج ہمارے پاس بھی یہ بات اس طرح سے ہے کہ جو چیزیں ہم نے یعنی شدت پسندی میں اختیار کر لی، ویسے ان کا جو اصل مقام ہے وہ اس مقام کی حیثیت سے رہ سکتی ہے۔ مکتبہ مکاتب فکر کے معاملات، مسالک کی بات، یعنی اگر اپنی حد کے اندر رہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان کی پہچان اور اس کا فخر اور اس کی اصل چیز بن جائے تو پھر بات رسول کی طرف چلی جائے گی۔ ان کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ تو ان کے تعلق کو قائم رکھنے کے ذرائع ہیں۔ اگر ذرائع اصل چیز حیثیت اختیار کر جائیں، یعنی رسول کی پیروی کرنے کے لیے یہ سارے طریقے اور کوششیں اور تعلیم یہ سب چیزیں اس بنیاد پر ہیں، لیکن اگر یہ غالب ہو جائیں اور رسول جو ہے ان کی تعلیم پیچھے چلی جائے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو انہوں نے یہ کام کیا تھا، تو ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ فمن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ فمن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، پیچھے بات آئی تھی نا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس میں کہا تھا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کی یاد سے روکے۔ اب یہاں کیا شہادت کے حوالے سے بات ہے، تو ظالم کے اعتبار سے پھر ظالم کے اعتبار سے، یعنی چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو شہادت کی بات آگے اسی آیت میں آ رہی ہے، آگے تو اس پر بات کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہی آیت چند آیات کے بعد دوبارہ دہرا دی گئی، کیا
وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے مطابق سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو کسب قرار دیتے ہیں، یعنی اس کی کمائی جس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، نادان لوگ، سفہاء نادان لوگ یہ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے، اب یہ تحویل قبلہ کی بات کا آغاز ہو گیا۔ دو رکوع ہمارے اس کے اندر آئیں گے تو اس میں صرف تحویل قبلہ کی بات نہیں ہوگی بلکہ اس کے تعلق سے جو چیزیں سامنے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ صرف منہ کا پھرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے تو بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، وہ سب اس کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوفی، یعنی اس طرح سے سوچنا بے وقوفی کی علامت ہے، تو اس لیے کیا سیقول السفہاء، سفہاء جو ہے بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، وہی بات جو پیچھے گزری تھی وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی سیدھے راستے کی بات کیا ہے اس حوالے سے، اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے یعنی ہدایت کی طرف روشنی جس کو دینا چاہتا ہے اسے اس اعتبار سے ہدایت دے دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پورے طریقہ کار کی بات ہے، یہ صرف اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ صرف یہ جو ہے رخ کا پھرنا ہے۔ تو آگے فرمایا اسی لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ، یعنی اس اعتبار سے اس بات کو یہاں پر واضح کر دیا گیا۔ اب یہ چیز جو پیچھے تحویل قبلہ کے حوالے سے سامنے رکھی گئی ہے اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جب مدینے آئے تھے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آغاز کیا تھا، یعنی اس لیے کہ اللہ کا حکم اس وقت یہی تھا، اور 16-17 مہینے کے بعد پھر آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ پھیرا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے بیان کر دیا کہ یہ تحویل قبلہ اصلاً ہے کیا چیز، تو اس امت کو خطاب کر کے اس کی حقیقت جو ہے دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات کیا کی گئی، اس کو کیا نام دیا گیا، امت وسط کا نام دیا گیا، امت وسط۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اتنی معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی ایک جملے سے یا ایک لفظ سے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کسی لفظ کا بعض کیا ہوتا ہے اصطلاحات ہوتی ہیں اور اصطلاحات کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، تو ایسی امت وسط کی بات بھی ہے۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل اور انصاف اور توسط کی، یعنی اس کے اعتبار سے جو اوسط چیزیں کہتے ہیں ہم اس میں وہی عدل کی بات ہے کہ روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ صدر کیا ہوتا ہے؟ صدر ویسے ہم کہتے ہیں نا صدر تو دل کو کہتے ہیں، اصل میں اس اعتبار سے جو ہے جو مرکز ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے، جو سب کو چلاتا ہے، دل کیا ہے؟ دل مرکز ہے، سب چیزیں ساری وہیں سے نکل کے جاتی ہیں، رکھیں سب کچھ، سارا خون سب چیزیں وہاں سے۔ تو یہ امت یہ حیثیت رکھتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر گویا یہ اس کے یہ مقام ہے کہ یہاں سے ہدایت اور یہاں سے تمام چیزیں لوگوں کی طرف منتقل ہوں گی۔ تو ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف امت وسط کا مطلب جو ہے اس اعتبار سے بتایا، اس کا تعلق ایک ایسا گروہ جو دنیا کی تمام قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو، یعنی جس سے بھی کام کرے گا معاملہ ہوگا حق اور راستی کی بنیاد پر ہوگا، ناحق اور ناروا تعلق کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، یعنی جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کا تعلق اس کے مطابق ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کسی کی طرفداری ہو رہی ہے اور کسی کے ساتھ جو حق تلفی ہو رہی ہے، سب کا اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے۔ تو یہ امت وسط کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا، تو پہلی بات تو اسی حوالے سے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اس امت کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں، کوئی نام اسے دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نام جو یہ نام ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں یا اپنی جماعتوں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ جماعتوں کے نام تو پھر بھی کچھ مناسبت سے کچھ اس کی خصوصیات کی بنیاد پر رکھتے ہیں، لیکن بچوں کے نام تو اپنی خواہشات کی بنیاد پر رکھ لیتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں خواہش ہوتی ہے اس کی بنیاد پر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے اس بنیاد پر نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ خصوصیات صفات کی بنیاد پر نام رکھے گئے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی نام ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں اس کی تفصیل درکار ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کس حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نے ہماری کیا حیثیت متعین کی ہے، وہ کس حیثیت میں ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ تو اس طرح سے امت وسط کی بات بھی ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ امت وسط ہے۔ پھر یہ بتایا
کہ تمہیں امت وسط کیوں بنایا گیا ہے. یعنی اسی آیت کے اندر دوسری بات بیان کر دی. پہلے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, امت وسط بنا دیا. اب لِتَكُونُوا, تاکہ کس لیے, یعنی جو لام آ گیا اس کے لیے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ, تم لوگوں پر گواہ, شہداء علی الناس, لوگوں پر گواہ. اور کیسے گواہ؟ اس گواہی کی کیا طریقہ ہے, کیا اس گواہی کی حدود ہیں, کیا اس کے کہیے کہ ذمہ داریاں اور طریقہ کار ہیں. تو کیا کہا, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, جیسے رسول تم پر گواہ, معیار تمہارے سامنے رکھ دیا. کیا معیار ہے, کیا طریقہ ہے, یہاں تک کی اس وسعت ہے, تو اس میں رسول کو معیار بنا کے رکھ دیا گیا. اب یہ بات اتنی مکمل ہے, اتنی مکمل بات ہے یہ, کہ اس میں کسی ابہام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, کسی اختلاف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل طور پر امت کے سامنے, قرآن اس کے لیے گواہ کی حیثیت سے موجود ہے, اور پھر یہ جو علماء کا کام ہے, یعنی پوری سیرت ہم تک منتقل ہوئی ہے, اور اسی اعتبار سے احادیث بھی ہم تک منتقل ہوئی ہے, یعنی پورا کام آپ کا ہمارے سامنے ہے, ہمارے سامنے, کہ آپ نے کس حیثیت سے دنیا کے سامنے یا اس وقت کے لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دی ہے. اور ہم سے مطالبہ کیا کیا گیا ہے, اسی طرح سے تمہیں بھی دنیا کے سامنے حق کا گواہ بن کے کھڑا ہونا ہے. کتنا بڑا کام آ گیا سامنے, کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی سامنے. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے ہم سے کہ اس معاملے میں کہ جو رسول کے حوالے کام کیا گیا تھا, اور جس طرح سے اس نے یہ کام کیا ہے, اسی طریقے سے تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو یہ اس کی جب تک کسی کام کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہو, اس کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے, اس کے تقاضے کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں. آدمی اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا, چلتے پھرتے کوئی کام کرنا ہے, ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے یہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کریں کہ رسول کا بالکل, اور یہ مناسبت جو رکھی گئی ہے, اب اس میں بہت سارے تقاضے سامنے آ جائیں گے, اور قرآن ان تقاضوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا چلا جائے گا. اللہ کے رسول کی سے واقفیت کا ہونا, یعنی اس سارے کام سے واقف ہونا, جس کی شہادت دینی ہے. شہادت کس چیز کی دینی ہے بھائی؟ جب تک کوئی آدمی کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہوتا تو شہادت کس بات کی دے گا؟ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان سے بات کہتے ہیں. آگے ہمارے سامنے سورہ نساء میں بھی بات آئے گی, سورہ مائدہ میں بھی بات آئے گی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یعنی کس انداز سے کھڑا کر دینے والا کام ہے یہ, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. کھڑا کرنا یعنی یہ لیٹنے بیٹھنے والا کام نہیں ہے, یہ تو حق کے راستے میں سرگرداں ہونا, کھڑے ہونا. یعنی اس طرح سے عزم کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی خاطر اٹھنے والے اور حق کی گواہی دینے والے بنو. یہ اللہ کی طرف سے تاکید کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر بتایا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے, اس انداز سے کرنا ہے. اور پھر پیچھے والی آیت میں یہ بات گزری, ابھی 2 آیتیں پیچھے جب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا تو کیا کہا اللہ نے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. پیچھے ان کا تذکرہ کر کے ہمیں ہوشیار کر دیا گیا ہے, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. آج دین حق کس کے پاس ہے؟ اس امت کے پاس ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. تو اس امانت کو ادا کرنا, اس امانت کا حق ادا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے, میری, آپ کی, اس پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اس گواہی کو پیش کرے, اور اس طریقے سے پیش کرے. یعنی اس گواہی کو کس طرح پیش کرنا ہے؟ اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ حق کا حق ہونا بالکل واضح ہو جائے دنیا کے سامنے, دنیا پہچان لے. بلکہ اس اعتبار سے کہا جائے کہ اس طرح حق کی گواہی دی جائے کہ دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری ہو جائے, حجت پوری ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں, رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ بشارت دینے والے اور بنا کر, تاکہ ان کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ. رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے. اب کون سا رسول آنے والا ہے؟ اب تو کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ رسالت کیا کہتا ہے؟ ختم کو ہم نے ایک ڈیبیٹ کا ذریعہ تو بنا لیا ہے, اور اب تو پتہ نہیں کیا کے ساتھ معاملات ہیں, لیکن ختم نبوت کا تقاضا یہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. ختم نبوت کا تقاضا جب کوئی رسول اب نہیں آنا ہے تو اس کام کو کس نے انجام دینا ہے؟ اس کام کو اس امت نے انجام دینا ہے. یعنی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے اور منتظر ہیں کسی کے, کوئی آئے گا اور یہ کام کرے گا, تو یہ تو یہودیوں کا معاملہ تھا. یہودی منتظر بیٹھے تھے کام کرنے سے, کام چھاڑ کر سارا. وہاں تو آنے والا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے,
یعنی ان کا معاملہ یہ الگ بات کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے پابند تھے، انتظار سے کام نہیں چلے گا، لیکن انہیں کام چھوڑ رکھا تھا، انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا انتظار بہرحال اس اعتبار سے تھا کہ رسول کے آنے کی خبر تھی۔ اب تو کسی رسول کے آنے کی خبر نہیں ہے، اب تو ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اب کسی رسول کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، لہذا بھی کام کس کے سپرد ہے؟ لیکون الرسول علیکم شہید، تمہارے حوالے، جیسے رسول نے گواہی دی اب تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے، بڑا مقام ہے۔ اس بات کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے دنیا کے سامنے حق کی شہادت دیں کہ حق کو برا یعنی واضح کر دیں، مبرہن کر دیں، اس کا حق ہونا واضح ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں قولی شہادت بھی دینی ہوگی، یعنی اپنے قول سے، اپنی زبان سے، یعنی اس کو جو ہے پہنچانا، بات کا پہنچانا۔ تو اس اعتبار سے قولی شہادت کی بات ہے۔ قولی شہادت جو ہے اپنے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کرنا اس کام کے لیے کہ دین کا صحیح علم، صحیح تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ صحیح تصور، آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بات یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ دین کے پر بہت سارے ابہام کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی بہت ساری غلط سلط چیزیں بھی اس کے اندر لوگوں نے شامل کر دی ہیں۔ یعنی دین کو بالکل خالص انداز میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور اسی کے تحت دیگر جو کتاب کی بات ہے اور رسولوں کی، فرشتوں کی بات ہے، سارے عقیدے، یعنی عقیدوں کا پورا واضح ہونا اور دین کی صحیح تعلیمات کا لوگوں تک منتقل ہونا اور دین کا وہ تصور جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا ہے، یعنی تصور عدل۔ آپ دیکھیے کہیں موجود ہے کیا اسلام جو ہے کوئی تصور عدل بھی پیش کرتا ہے، یا اسلام نام ہی نظام عدل کا ہے؟ یعنی اس اعتبار سے حقوق کی بات، امن کی بات، خیر کی بات، معیشت کی بات، سارے پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی قرآن پڑھتے جائیں گے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی اور ہمیں پتہ چلے گا دنیا تو دنیا، آج اس کے ماننے والے بھی اس سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا کیا باتیں رکھی ہیں اور اس دین کے کیا کیا کرشمے ہیں، اس دین کے کیا کیا وسعتیں ہیں اور اس دین کی کیا کیا برکتیں ہیں، واقف ہی نہیں ہے۔ تو جب واقف نہیں تو پیش کیا کریں گے؟ تو پہلے واقف ہونا یہ ضروری ہے، قولی شہادت کے لیے بھی واقف ہونا، اور اس کے بعد ضرورت تو ہے اپنی جگہ یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عملی شہادت، یعنی قولی شہادت کے بعد عملی شہادت ہے۔ عملی شہادت کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کر کے بھی دکھانا، یعنی جب کہتے ہیں دنیا سے یہ کام ایسے، جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر کوئی معبود زندگی میں نظر نہیں آنا چاہیے، پھر کسی اور کی الوہیت کا معاملہ جو ہے کسی مسلمان کے سامنے کے حوالے سے کہیں سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ایک طرف اللہ کو بھی الہ بنایا جائے اور دوسری طرف بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یعنی یہ بات نہ ہو جائے کہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ پر یقین اور کیفیت و عقیدے کے اعتبار سے بھی اور پھر عمل کے اعتبار سے بھی، جسے الہ مانا ہے، جسے اللہ کا رسول مانا ہے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آئیڈیل نہیں ہے، زبانی طور پر نہیں، زبانی طور پر سب کا آئیڈیل ہے، لیکن عملاً کیا کر رہے ہیں؟ عملاً کوئی کسی اداکار کو آئیڈیل بنا کے اس کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل بنا کے اس کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی تہذیب کا دل دادا بنا ہوا ہے نا ہمارے سامنے صورتحال۔ عملاً کیا ہے؟ تو قولاً کے ساتھ عملاً بھی عملی شہادت دی جائے کہ واقعتاً ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی، مسلمان معاشرے، مسلمان ادارے، تمام ہر پہلو سے جو ہے عملی شہادت موجود نہیں ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے کیا صورتحال ہے کہ بالکل ناپید، کہیں اکا دکا کوئی چراغ جل رہے ہیں تو ان کی وہ حیثیت نہیں بنتی اس طرح سے، اور مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک جبکہ تکمیل شہادت کیا ہے؟ تکمیل شہادت اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس نقشے پر جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہے، اس پر ایک ریاست قائم نہیں ہو جاتی، چاہے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا حدود اربع کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مکمل اس نقشے پر تعمیر ہو جائے، تب اس کی تمام کیفیات، خصوصیات اور خوبیاں اور اس کی برکتیں اور اس کے تمام پھر سمجھ میں آئے گا کیا ہے یہ۔ یعنی پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح کا منظر سامنے آ جائے گا، فتح آ گئی اور تم نے دیکھا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہم ان تینوں مراحل میں کسی میں تھوڑے سے قولی شہادت کسی درجے میں ہو رہی ہے، یہ بھی اسی درجے کا کام ہے جس کو ہم آپ انجام دے رہے ہیں، اسی طرح سے عملی کے لیے کوشش ہے لیکن اس درجے میں نہیں ہے، اور تکمیل شہادت کا تو کوئی تصور نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک خطہ زمین بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہاں مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ العمل ہے اور اسے اسلامی ریاست کا ایک نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست جو تھی مدینے کی ریاست، اس سے مماثلت اس کو حاصل ہے۔
کہیں کسی درجے میں، کہیں کسی درجے میں، کہیں تھوڑا سا، کہیں اس سے بھی تھوڑا، یہ کیفیات ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات ہے شہادت حق کی، اور چونکہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اس لیے اس کی اہمیت کو اسی درجے میں جا کر ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آگے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی یہ بھی آزمائش کا ایک پہلو اس کے اندر موجود تھا جو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ جب ہم آزمائش کا تذکرہ کریں گے اس وقت یہ بات آئے گی سامنے، یعنی اللہ رب العالمین آزمائش ڈالتے ہیں تو پھر تربیت بھی ایسی کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے وابستہ رہتے ہیں کہ اللہ انہیں اس آزمائش سے کامیابی سے باہر نکالتے ہیں۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تو بندوں کی نالائقی ہے کہ اپنے رب رحیم کی طرف رجوع نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں، رسی توڑا کے بھاگتے ہیں، ورنہ اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یہ شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ دوپہر کی دعوت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہیں ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ وہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب آپ نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی نماز 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے، اور اسی دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ نے اسی طرح حالت نماز میں ہی اپنا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف سے، بیت المقدس کی طرف سے پھیر کر اور مسجد حرام کی طرف کر لیا، اور اسی میں اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آئے ہیں پھر مختلف جگہوں پر جہاں جہاں لوگ موجود تھے وہاں پر اس بات کا اعلان کرا دیا گیا کہ یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اور بیت المقدس سے اب مسجد حرام کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کرا دی گئی تھی، بعض جگہوں پر یہ منادی اور بعد کے وقت میں پہنچی، جیسے کہا جاتا ہے کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع پہنچی دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے وقت، اور ان کے پاس بھی یہ اطلاع اس طرح پہنچی کہ 1 رکعت فجر کی ادا کر چکے تھے کہ اسی حالت میں پکارنے والے نے پکارا اور بتایا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہاں بھی انہوں نے سنتے ہی یہ اپنے آپ کو یعنی نماز حالت نماز میں ہی بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دیا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال کی جانب ہے اور کعبہ بالکل جنوب کی جانب، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہیں، اور جب بیت المقدس سے رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا گیا ہوگا تو یقینی طور پر امام کو چل کر پیچھے کی جانب آنا ہوگا، صفیں درم برم ہوئی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد نئے طرح سے نئی صف بندی کی گئی ہوگی۔ حالت نماز کے اندر یہ کام کیا گیا، اور اس بات کو گوارا نہیں کیا گیا کہ یہ نماز مکمل کر لی جائے۔ آخر اس سے پہلے بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ابھی تو نماز اسی طرف رک کر کے شروع کی گئی تھی، تو اسے پورا کر کے بعد میں کام کر لیتے، آئندہ نماز جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف رک کر کے پڑھی جاتی۔ لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوا تو ایک لمحے بھر کی تاخیر بھی اس کی تعمیل میں نہیں کی جا سکتی، یعنی آپ نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین کا حکم جیسے ہی انسان کے سامنے آئے ویسے ہی اس کی تعمیل اس کے اوپر فرض ہے، اس معاملے میں کوئی تاخیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس مقام پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں
کہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ جو بات ایک مزید یہ کہی گئی ہے کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی گویا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ اب یہ حکم نازل ہونا چاہیے، اور یہ بات اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکمت کو سمجھ رہے تھے، یعنی جو اس تحریک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی تھی کہ اب یہودیوں سے یہ منصب لے کر اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے حوالے کیا جا رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف یہ امامت کا منصب منتقل ہو گیا ہے، لہذا اب اسی اصل جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا گھر تھا، جو اس کا مرکز بنایا گیا تھا، اب اسی کو مسلمانوں کا مرکز قرار پانا چاہیے اور اسی کو قبلہ قرار دیا جانا چاہیے۔ تو اب آپ محسوس کر رہے تھے کہ یہ حکم گویا نازل ہوا ہی چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی بات یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی رضامندی بھی ہے، یعنی آپ کی خواہش بھی ہے کہ ہاں یہ مرکز جو اس مقصد کے تحت تعمیر کیا گیا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا، اب یہیں پر یہی اسی کو مرکز قرار پانا چاہیے، اور یہ اس گویا کہ یہ کہ نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سنت ہے اس کا بھی تقاضا اسی طرح سے سمجھا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہاں ہم اسی مسجد حرام کی طرف آپ کو رخ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ یہ لوگ اس معاملے میں کہ اب تمہیں جس طرف بھی رخ ہو، یعنی اب اس معاملے کو ایسا نہیں کہ آج کی بات ہے یہ، بلکہ اب ہمیشہ کے لیے یہ بات کہہ دی کہ جہاں کہیں بھی ہو اب اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اب بھی کوئی مسجد حرام کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ کل اللہ کا حکم یہ تھا تو اس کی اطاعت کرنی تھی، آج اللہ کا حکم دوسرا ہے تو اگر پہلے والے کی طرف جائیں گے تو یہ معصیت ہی ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ اب جہاں کہیں بھی ہو تمہیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری تاریخ جو ان کے سامنے موجود ہے اور جس طریقے سے وہ سب اللہ تعالیٰ نے توریت نے بھی بیان کی ہیں، تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی تھیں، وہ پہچانتے تھے کہ یہ نبی کس مقام پر اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث فرمائے گا اور کس اعتبار اب یہ جو تبدیلی قبلہ ہے اس کا بھی معاملہ ان کے سامنے تک ایسا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں کیا جائے گا۔ اب چونکہ بنی اسماعیل کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے کام کرایا اس لیے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ورنہ یہ بات کہ اس سے واقفیت انہیں تھی، یہ بات انہیں معلوم تھی کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کا تعصب ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ضد کی بنیاد پر انکار کیا ہے، تعصب کی بنیاد پر انکار کیا ہے۔ انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، بلکہ انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتے۔ جب ماننا نہیں چاہتے تو کوئی منوا نہیں سکتا، کسی کو دلیل سے نہیں منوایا جا سکتا، زور زبردستی سے منوانا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ نہیں مانیں گے، آپ ان کے سامنے کوئی نشانی لے آئیے، کوئی دلیل لے آئیے، یہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، وجہ ظاہر ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم اب یہ نازل ہو چکا ہے، لہذا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی خواہش کے پیچھے تو نہیں چلا جا سکتا۔
کسی کے اپنے گمان کے پیچھے تو نہیں جایا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی کی پیروی ایک مومن کو کرنی ہے، لہذا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو راضی کرنے کے لیے اہل ایمان اب ان کی بات مان لیں، ان کی خواہش کو پورا کریں، تو لہٰذا یہ بھی یعنی اہل ایمان بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ معاملہ کیا ہے کہ اب ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دونوں گروہ سے مراد کیا ہے؟ یہودی اور اہل ایمان۔ تو بات واضح ہو گئی، یہودیوں کی بات مانی اس لیے نہیں جا سکتی کہ اللہ کا حکم سامنے ہے، اور یہودیوں نے یہ بات اس لیے نہیں ماننی کہ وہ ضد اور تعصب کے اندر مبتلا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم نے یعنی یہ بات واضح کی جا رہی ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی اللہ کا حکم تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں یہ بات خیال پیدا ہو گیا تھا اہل ایمان کے دل میں یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ چلو ان کے قبلے کی پیروی کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات آپ کے کو مخاطب کر کے دوسروں کو سنائی جا رہی ہے۔ یعنی جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ چلیے صاحب معاملات کو طے کر لیا جائے اور اس طرح سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی نبی نے تعمیر کیا، یہ بھی نبی نے تعمیر کیا، لہٰذا ادھر ہی پہلے کرتے بھی رہے، جھگڑا ختم کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی کی خواہش اور کسی کے اپنے کہیے کہ اس کے مطالبے پر یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پامال کرنے والا ظالموں میں شمار ہوگا اور وہ اس کی سزا پائے گا، لہٰذا ہم سے یہ توقع نہ رکھی جائے۔ کوئی اگر یہ سمجھے اور سمجھوتے کی بات کرے تو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، گویا انہیں یہ بات سنائی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں، یعنی اس سے زیادہ یقینی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس انداز سے اللہ نے بات کہی، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یہی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی ہے کہ یہ یہودی آپ کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس حیثیت سے پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی شہادت جو ہے انہی کی روایات سے بھی ہمیں مل جاتی ہے، جیسا پیچھے تذکرہ بھی کیا گیا تھا، ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ یہ تو اس بات کو بھی جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سے واقف نہیں ہے اور انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں دلیل سے بتانے کی ضرورت ہے، کوئی نشانی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ وہی محاورہ ہے جو عرب میں استعمال ہوتا ہے، یعنی انتہائی یقینی بات کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو آدمی کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ مگر وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کیا ہے، جانتے بوجھتے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہے، بس جانتے بوجھتے حقیقت کو پہچاننے کے بعد اس کو جھٹلا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ یعنی جتنا پروپیگنڈا کیا جائے، جتنا واویلا مچایا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، یہ بات جو ہے تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہ کرے۔ یہ اہل ایمان سے، عام اہل ایمان سے سب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیں، اور یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ وہ یقین کی کیفیت سے نکال کر شک میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، تو اس کے لیے شک کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ یہ کس رخ کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی جیسے انسان کا رخ ہوتا ہے، کس کا کون سا رخ ہے، کون کس طرف رخ رکھے ہوئے، یعنی نیکیوں بھلائیوں کی طرف۔ یہ مشرق و مغرب کی بات نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ انسان کا رخ کس طرف ہے، یہ نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، نیکی کی طرف رخ کیا ہوا ہے اس نے، یا بدی کی طرف رخ کر رکھا ہے۔ لوگ یہ سمتوں کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، سمت کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وحدت اور ان کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے
ایک قبلہ مقرر کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا مرکز اس کو قرار دیا گیا ہے، یہ ان کا مرکز اور محور اس اعتبار سے اس کو بنایا گیا ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ تو اصل چیز جو انسان کے لیے وہ اصلاً نیکی اور بدی کی بات ہے۔ تو یہی بات آگے ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں بھی آ جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آگے تک وہ پوری آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے نبیوں کو مانے، یعنی ساری تفصیل اس وقت آتی ہے۔ تو یہ تو بہرحال ایک ضرورت ہے جو اس طور پر ہمارے سامنے ہماری پوری کی گئی ہے، ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہی ہے، نیکی ہی ہے۔ تو اس لیے کیا کہا کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، اور تمہارا رخ کیا ہونا چاہیے؟ بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، ہوا مولیہ فاستبقوا الخیرات، خیرات یعنی نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اس طرف دوڑو، انہیں اختیار کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یعنی معاملہ جو ہے مشرق و مغرب کا نہیں ہے کہ مشرق میں جاؤ گے تو اللہ نہیں ملے گا، مغرب میں جاؤ گے تو اللہ نہیں ملے گا، اللہ ادھر تھا اب ادھر چلا گیا، یہ کیا بات؟ جس طرح یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کیا اللہ نے رخ بدل لیا، اللہ نے گھر بدل لیا، ایسا نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، اور اس کا جہاں آغاز کیا گیا تھا وہاں یہی بات تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کو پالو گے۔ تو وہی بات یہاں گویا اب اس انداز سے کہی جا رہی ہے کہ یہ بات جو ہے کہ تم جدھر بھی ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چلو اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہے تو لہٰذا اب ہم کسی اور طرف رخ کر لیں، ایسا نہیں۔ ہم یہ رخ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ اس سمت مقید ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ رخ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس سمت مقید ہے اور ہم ادھر جاتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم اللہ کے حکم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ اللہ کا ملنا، تو اللہ ہر سمت میں ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات بتا دی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں کوئی غلط فہمی اہل ایمان کے درمیان نہیں ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ اللہ مشرق میں ہے اور مغرب میں نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ پھر دہرایا جا رہا ہے اسی بات کو، یعنی ایک ہی بات کو متعدد مرتبہ دہرا کر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ بتا دیا گیا کہ یہ بات کسی مسجد کا مسئلہ نہیں ہے خالی ہے، بلکہ جہاں بھی تم نماز ادا کرو گے، اگر سفر میں ہو، حضر میں ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، اب تمہارا کام کیا ہے کہ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ تم کب کہاں کیا کر رہے ہو اور کس نیت اور کس ارادے سے کر رہے ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان سفر میں ہو اور سفر میں اس کے لیے قبلے کا تعین کرنا مشکل ہو جائے، سواری کے اندر یا کچھ اور اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اس کے لیے ممکن نہ رہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں تو لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے، لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، یہ معاملہ ہو جاتا تھا۔ تو اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ قبلے کے تعین میں تمہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، تب بھی اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری نیت اور ارادہ کیا ہے، یعنی تم تو اللہ کی طرف رخ، قبلے کی طرف رخ کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کی پیروی ہے، تو اگر سفر میں یا ویسے یا کسی نادانستگی کے اندر ایسا ہو جائے تو اس کی بات اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا نیت اور ارادہ کیا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے کام کرے تو بھی اللہ کو معلوم ہے، تو کسی کو راضی کرنے کی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، یعنی اس اعتبار سے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی کام کرنے لگے تو کیا ہوگا، یہ بات کیا ہے، اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے اور یہ اللہ کے ماننے والے، یہ قرآن کے ماننے والے، یہ رسول کے ماننے والے یہ کوئی اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جہاں قبلے کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے جب حکم دے دیا ہے کہ قبلہ مسجد حرام ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز ہم پڑھیں گے اور پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے دنیا کو، تو اب اسی اعتبار سے باقی معاملات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حکم دے رکھا ہے، اور اگر ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا جائے
تو گویا لوگوں کو اپنے خلاف حجت فراہم کرنا ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، دوسرا طریقہ اختیار کر رکھا۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کسی بھی معاملے میں، یہ بات جو ہے ہمارے سامنے اسی طرح سے آ سکتی ہے۔ تو تمام معاملات کی بات ہے، ہر اعتبار سے یہ کام اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دوسروں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لیکن آگے کیا کہا؟ الا الذین ظلموا منہم، الا الذین ظلموا منہم، ہاں جو ظالم ہیں ان کا معاملہ نہیں، ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ یعنی جو آدمی ضد، تعصب اور اس نے طے کر لیا ہے کہ خلاف ان کی مخالفت ہی کرنی ہے، تو اسے آپ راضی نہیں کر سکتے۔ تو اس معاملے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے، جب اگر کوئی آدمی سوچے ساری دنیا راضی ہو جائے، ساری دنیا مطمئن ہو جائے، تو ساری دنیا مطمئن نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں سب ایک جیسے لوگ نہیں ہیں۔ بعض لوگ متعصب ہیں، بعض لوگ ہٹ دھرم ہیں، بعض لوگ ضد میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے نہیں مانتے۔ تو یہ بات کہ سب کو راضی رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات، یعنی لوگوں کو صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے، حجت تمام کرنی چاہیے اور لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن حق پر۔ حق کے خلاف کوئی راضی ہوتا ہے تو ہمیں اس کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی میں کسی کی رضامندی ہمیں درکار نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے اور لوگ راضی ہو جائیں تو کہا یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے یہاں پر بیان کر دی گئی کہ ظالم جو ہے ان کی بات چھوڑ دو، اس کے علاوہ عام حالات میں لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ ملے، یعنی کوئی تم غلط کام نہ کرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب اتنی تفصیل کے ساتھ جب یہ بات آ رہی ہے اور آخر میں یہ بات بھی آ گئی فلا تخشوہم واخشونی، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کس قدر دباؤ تھا اس حوالے سے، یعنی کیسا پروپیگنڈا رہا ہوگا اور کیسا انہوں نے طوفان مچایا ہوگا، یعنی کیسا طوفان اٹھا رکھا ہوگا کہ اس کی بنیاد پر اتنی تفصیل سے بات بتائی جا رہی ہے، پھر آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا کس حوالے سے ہے؟ یعنی ہر اعتبار سے یہ بات ہے کہ نقصان پہنچائیں گے یا مفادات کا معاملہ ہوگا، متاثر ہوں گے، دیگر چیزیں ہوں گی، تو یہ بات بتا دی کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے ان کا خوف تمہارے دامن گیر نہیں ہونا چاہیے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف کسی نقصان کے پہنچنے کا ہوتا ہے، کسی فائدے کے نہ پہنچنے کا، یعنی فائدہ ہونا ہے لیکن فائدہ ہوتے رک جائے گا، کسی سے کوئی مفاد ہے نہیں پورا ہوگا، اس سے کوئی ہمارا کام اٹکا ہوا نہیں کریں گے، یا یہ کہ کام بگاڑ دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ خوف اسی چیز کا ہوتا ہے۔ تو اس دونوں حوالوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا چکے ہیں کہ انسان کے لیے تمام خیر اور شر جو اسے پہنچتی ہے یہ سب کی سب اللہ کی مرضی کے، اس کی منشا کے مطابق ہی ہوتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں بار بار بتاتے ہیں، قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف سے تمہیں نجات دلا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے بہرہ مند کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنی پوری قدرت رکھتا ہے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ تو یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے، ساری قوت اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ پرواہ مت کرو، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور یہ ایک اصول جو ہے پوری زندگی میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی مقامات پر آئے گی، تو مزید آگے بات کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ اور آگے فرمایا اللہ نے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ کام اس لیے بھی کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اس حکم کی پیروی سے، یعنی جو کام تم کرو گے تو یہ بھی تمہارے لیے، اور اللہ کے ہر حکم کی پیروی میں انسان کے لیے کامیابی فلاح ہے، اور جب اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی، نافرمانی ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، فلاح کا راستہ تمہیں مل جائے۔ آگے فرمایا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
یہ کام کس اعتبار سے؟ کما، اسی طرح سے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے رسول کے حوالے سے یہاں جو آیت پہ اس میں بتایا گیا کہ اس معاملے میں کہ جس طرح سے میں نے تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھیں، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے رسول کا مبعوث ہونا اور رسول کے ذریعے سے جو خیر اہل ایمان کو دی جا رہی ہے، یعنی کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، خود رسول کی بعثت کتنا بڑا کام ہے، یعنی رسول کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے اپنے احسان کے طور پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ بات ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے اللہ نے انسانوں پر، یعنی کچھ کوئی شمار نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا جہان کی نعمتیں دی ہیں، وہ رب العالمین ہے، یعنی سب کچھ اس نے ہمارے پرورش کر رہا ہے، ہر چیز ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے، احسان نہیں جتایا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ احسان کی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی وہ اللہ کی نعمت جو ہے اتنی بڑی ہے کہ یہ احسان کی تعریف میں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی رسول کے والے سے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے، وہ آیت سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے تو یہاں کہا کہ جیسے تمہیں ہدایت ملی، جیسے تمہیں فلاح و کامیابی ملی رسول کی بعثت کے والے سے، ایسے ہی اس شریعت پر عمل کرنے سے ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اس میں سے یہ آخری جملہ الگ ہے، باقی یہ پوری آیت اسی طرح سے سورہ بقرہ میں کہ پچھلے یعنی 15ویں رکوع کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میری ذریت میں سے ایک ایسا رسول اٹھا، میری ایک امت برپا کر اور خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھا، یعنی پہلے تو امت کی بات کی تھی کہ ایک امت ایسی پیدا کر دے کہ جو تیری مسلم ہو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول بھی اٹھا جو انہیں تیری آیات سنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور یہ تزکیہ کرے۔ یعنی یہ رسول کی بعثت کے حوالے سے اور رسول کے مقاصد جو بعثت ہیں، یعنی انہیں جو اللہ مبعوث کرتا ہے، انہیں دنیا میں انسانوں کے درمیان بھیجتا ہے، اپنا پیغمبر مقرر کرتا ہے، اپنا نمائندہ بناتا ہے، تو ان سے جو کام لیے جاتے ہیں، جو کام ان کے سپرد ہوتے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جو کہ اہل ایمان کے حوالے سے ہیں۔ یعنی جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، جو انہیں مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کو مانیں گے، تو اب انہیں مجتمع کرنا، انہیں ایک اجتماعیت کے اندر پرو لینا، انہیں اس مقصد کے لیے کام پر لگا دینا جو اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ کام ہے، یعنی انہیں منظم کرنا، ان کی تعلیم، تربیت، تزکیہ، ان مراحل سے انہیں گزارنا۔ تو یہ گویا کہ یہ کہ اس اجتماعیت کی ضرورت تھی، اس کا تقاضا تھا جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر ہم نے پیچھے اس پر تفصیل سے بات کی ہے، اور آگے پھر ہمارے سامنے سورہ آل عمران میں یہ بات آنے والی ہے، پھر سورہ جمعہ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح اس سے تمہیں سب کچھ ملا ہے، تو آگے بھی اس شریعت کی پیروی سے بھی تمہیں سب کچھ ملے گا، اور رسول کے ذریعے سے تمہیں وہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ یعنی یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ چیزیں بتا رہا ہے کہ جو ہمارے کوئی سورس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ان باتوں کو جاننے کا جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں رسول کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، کتاب جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جنہیں معلوم کرنے کا کوئی اور طریقہ اور ذریعہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ علم اسے رسول کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، فَاذْكُرُونِي، یعنی ذکر یہاں کن معنوں میں آ رہا ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھنے کے معنوں میں۔ اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ہمارا یاد رکھنا کیا ہے کہ ہم اللہ کو جس حیثیت میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو ہم نے الہ تسلیم کیا ہے، اس حیثیت سے اسے یاد رکھنا، اور اس کے احکامات کو یاد رکھنا، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو یاد رکھنا، یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی یہ بات نہیں کہ آدمی اللہ کا نام تو لیتا رہے لیکن اپنے اس کے درمیان کے تعلق کو بھول جائے، اس کی اس حیثیت کو فراموش کر دے، اور اصلاً یہی ہوتا ہے، انسان اللہ کو ویسے نہیں بھولتا ہے،
اللہ کو تو جگہ جگہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نام کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتا ہے، خود ان سے نہیں ڈرتا اللہ سے، یعنی سارے کام کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو یاد رکھا جائے، اس تعلق کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو یاد رکھ کے پورا کیا جائے، یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی اس معاملے میں تو وہ ذکر جو ہے، جو اللہ کا جو اصطلاحاً چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ذکر کی جو بات آئے گی سامنے تو اس میں بات آئے گی کہ ذکر کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یہ کسی ایک بات پر صرف اس کا انحصار نہیں، ایک جملہ ایک لفظ سے بات پوری ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ یاد، اللہ کی یاد رکھنا، یاد دہانی بھی اسی سے ہوگی، نصیحت بھی اسی سے ہوگی، سب باتیں اس میں آئیں گی۔ تو کیا کہا؟ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کا یاد رکھنا کیا ہے؟ اللہ کیسے یاد رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہمارے ساتھ رکھے کہ یہ پورا کرے گا، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ہماری مدد کرے گا، تو یہ تمام چیزیں آگے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور کیا کہا؟ وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، میرے شکر گزار بنو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو۔ یہاں کفر بالکل شکر کے ساتھ ساتھ آیا ہے، اس کے بالمقابل آیا ہے، تو کفران نعمت کے لیے آیا ہے۔ پیچھے ہم یہ بات کر کے آئے ہیں کہ جہاں پر کفر کے بارے میں بات تھی کہ کبھی کفر مجرد انکار کے معنوں میں آئے گا، کبھی کہیے کہ کفران نعمت کے معنوں میں آئے گا، کبھی اس طرح سے آئے گا کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو چھپا رہا ہوگا، کبھی کافروں والا رویہ اختیار کر رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کے مختلف انداز ہمارے سامنے آئیں گے، اور اپنے محل اور اپنے اس کے اعتبار سے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پر یہ بات کی ہے، شکر کی بات کیا، یہ بھی آگے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں بات سے اتنی رہنی چاہیے کہ شکر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ قدردانی، یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اور قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا حق ادا کیا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ ناقدری ہوتی ہے۔ ناقدری، بے قدری کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ان نعمتوں کا حق ادا نہ کرے، ان کی توہین کرے۔ اور توہین کیا ہوتی ہے؟ وہی بات کہ اس کا جو قدر و منزلت ہے، اس کا جو مقام ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے ویسا ہی کرو۔ تو یہ سارا قرآن کی بات، کتاب، اللہ کے دین کی بات، سب کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سارے احکامات اللہ کی نعمتیں، یہ بیت اللہ اللہ کی نعمت ہے، یہ مرکز فراہم کر دینا، ایک امت بنا دینا، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہیں کہ ان کا جو حق ہے، جو ان کا تقاضا ہے، انہیں پورا کرنا، یہی شکر کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کسی اور سے بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی یہ خاص طور پر اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف مقامات پر مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الناس کہہ کے بھی بات کرتے ہیں، یا ایھا الکافرون بھی کہا ہے، لیکن یہاں پر خصوصیت سے جو بات ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ تو اہل ایمان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ استعینوا، مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو۔ پیچھے ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے۔ اب جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ مدد کس راستے سے ملے گی، کون سا طریقہ ہے مدد کو حاصل کرنے کا، تو اللہ ہی بتا رہے ہیں ہمیں، اللہ ہی کے ذریعے سے جو مدد ملنی ہے، اللہ ہی کی جو مدد ہمیں درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استعینوا، استعانت حاصل کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے، یعنی یہ بات ہمیں واضح کی جا رہی ہے۔ صلاۃ کی بات تو بالکل واضح ہے، نماز کی بات، اور اس کو بھی جب اس وقت نماز کے موضوع پر اور تفصیل سے بات کریں گے، اس مقام پر صبر ہی کو تھوڑا سا لیتے ہیں اپنے سامنے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ اور روکنا اور باندھنا کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو روکے اور اپنے آپ کو باندھے، یعنی کس مقام پر باندھے؟ جس مقام پر وہ جمنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی تعریف ایک یہ بھی کی گئی کہ پسندیدہ اور ناگوار امور میں اپنے اوپر قابو رکھنا۔ پسندیدہ اور ناگوار امور دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کے لیے، کبھی بہت پسندیدہ یعنی بہت اچھے حالات ہیں، بہت خوشگوار معاملات ہیں، خوشی کی بات ہے، خوشی کا پہلو ہے، خوشی کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ خوشی میں بے قابو ہو جاتے ہیں، خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو خوشی ہے تب بھی قابو میں رہنا، اپنے آپے میں رہنا، ان حدود و قیود کو پامال نہ کرنا جو اللہ رب العالمین نے قائم کر دی ہیں۔
یعنی آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ خوشی کے طریقہ، خوشی منانے یا خوش ہونے کا طریقہ کیا، اور اس معاملے میں کیا حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ کبھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو انسان ان نعمتوں کو پا کے سرکش ہو جاتا ہے، یہ کیا، یہ گویا کہیے کہ اپنی حد کو پامال کر دیا، اسے جہاں سے جو مقام تھا، جو کام کرنا تھا، یا اللہ کی نعمتوں کا استعمال غلط کر لیا۔ تو یہ گویا اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنا کہ کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا اختیار مل کر، بڑے سے بڑی طاقت حاصل ہو کر، بڑے سے بڑا مال و دولت حاصل ہو کر، اس معاملے میں یہ چیز ہمارے سامنے۔ تو کیا وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اور سورہ احقاف میں ہر انسان کے حوالے سے وہ جو دعا سکھائی ہے سورہ احقاف میں اور سورہ نمل میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پوری دعا تو بس اتنا ہی ٹکڑا لیجیے اپنے سامنے رکھتے ہیں اس موقع پر۔ کیا کہا، اے میرے رب مجھے اپنے قابو میں رکھ، یعنی بے قابو نہ ہونے پاؤں۔ یہ وہ مضمون جو چلا آ رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو طاقت تھی، جو سلطنت تھی، وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور یہاں عام انسان کی بات کیا ہے، وہ جو جوانی کی طاقت اسے حاصل ہوتی ہے، کہا نا، اور جب وہ 40 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس نے دعا کی 40 سنہ قال رب اوزعنی، جب 40 سال کا یعنی اپنے پورے شباب کو پہنچا ہے، طاقت کو پہنچا ہے، تو اب کیا کہا، اس میں بھی لوگ باپ سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ بات کیا ہے کہ اس اعتبار سے، اور جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی صدمہ آگے پہنچ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اب کیا ہے، اب بھی انسان جو ہے واویلا کرنے لگا، وہ کام کرنے لگا جو اسے نہیں کرنے چاہیے، یعنی اللہ سے شکایت کرنے لگا، وہ کہیے کہ اس نے اپنے آپ کو گرا لیا، اپنے مقام سے گرا دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بات ہے کہ صدمے کے موقع پر بھی، تکلیف کے موقع پر بھی، نقصان کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے جو بات بتا دی، جیسا رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بات آگے ہمارے سامنے اب آگے آ رہی ہے، زیادہ بات آئے گی تو اس وقت سامنے رکھیں گے، جہاں صبر کی بات کے ساتھ ساتھ یعنی مصائب پر صبر کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو اسی میں یعنی یہ خاص چیز ہے کہ اس پر بھی آدمی اپنے اوپر قابو رکھے اور کوئی غلط راستہ، غلط طریقہ اختیار نہ کرے، اس اعتبار سے۔ اور تو خصوصیت سے اس وقت جس پہلو کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، مختلف پہلو مختلف مقامات پر آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے، اس وقت حق بات پر ڈٹ جانا، یعنی انسان کا حق بات پر ڈٹ جانا، حق و صداقت کے لیے قربانی دینے اور مشکلات برداشت کرنے کا جذبہ موجود ہونا، یعنی انسان کے اندر ڈٹا یعنی جذبہ ہے، اس معاملے میں کیسی مشکلات کیوں نہ آئے، جس چیز کو حق سمجھا ہے، حق مانا ہے، اس پر ڈٹیں گے اور جمیں گے، کسی قیمت پر نہ خریدا جا سکے۔ یعنی جو صابر انسان ہے کیا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ہر انسانی قیمت لگائی جاتی ہے، کوئی ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی طمع و لالچ کی بنیاد پر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو نہ اسے ڈرایا جا سکے اور نہ اسے خریدا جا سکے، دونوں باتیں، تو اسے کسی قیمت پر خریدا نہ جا سکے، اصولوں پر جان دینے کا جذبہ موجود ہو، یعنی یہ چیز جو ہے صبر کی بات ہے۔ صبر کے بغیر اطاعت کے راستے پر چلنا ممکن نہیں۔ تو ہمیں کیا بات ہے، اطاعت پر اصرار اور معصیت سے انکار، یعنی طے شدہ امر ہے، طے کر لیا، جم گئے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت پر اصرار، معصیت سے انکار۔ اور قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں، مثلا سورہ فرقان دیکھیے، عباد الرحمن کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں پوری تفصیل بیان کی اللہ نے، یہ سارے کام کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو اللہ اس کے نتیجے میں انہیں محلات و باغات دے گا، انہیں محلات دے گا، اس کے اندر محلے دو محلے کی بات ہو رہی ہے، تو بالا خانے کس بنیاد پر، اس صبر کی بنیاد پر جو انہوں نے کیا، یعنی صبر کے بغیر اس راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے، صبر کے بغیر اس راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، درست فیصلے کرنا، ان پر جمنا، ثابت قدمی کی دعا، ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا کتنے مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے، خود یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والے یہ دعا کرتے ہیں، حق کے راستے پر چلنے والے، حق و باطل کی کشمکش میں حق کے مقام پر کھڑے ہونے والے، یہ دعا ان کے والے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے، یعنی جمے رہنا، کوئی چیز انہیں اپنے مقام سے ہلا نہ سکے۔ تو اس اعتبار سے اور معصیت سے بھی بچنا ممکن نہیں جب تک انسان کے اندر صبر کی وہ صفت موجود نہ ہو۔ شیطان کے ہتھ کنڈے توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی تو کر گزرو، بعد میں نیک بن جائیں گے، ابھی تو یہ کام کر لیا جائے، تو وہی فیصلہ، معصیت نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ اور اصلاح کے میدان میں تو بات اور طویل ہو جاتی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، بدی کو نیکی بدی یکساں نہیں ہے، بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور نتیجہ ہی بتا دیا، جو تمہارا
دشمن ہے بدترین، وہ جگری دوست بن جائے گا، مگر یہ صفت کسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صبر کرنے والا۔ صبر وما یلقاها، نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، الا الذین صبروا، سوائے صبر کے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہمارے سامنے ہے۔ اقامت دین کے صحیح کے لیے انتہا درجے کے صبر کی ضرورت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ تم نے سمجھ رکھا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون لوگ اس کے راستے میں جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی صبر کے بغیر وہ کام بھی نہیں ہو سکتا، جہاد کا کام نہیں ہو سکتا صبر کے بغیر۔ تو غرض یہ کہ صبر تو بڑا تفصیلی معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کا صبر پر، یعنی صبر کو سمجھنا اور صبر پر قائم ہونا، صبر ایک فیصلہ ہے، صبر ایک رویہ ہے، صبر ایک انسان کا طرز عمل ہے۔ جو آدمی صابر بننا چاہتا، ویسے اگر کسی کو کہتے ہیں بے صبرا، ناراض ہو جائے گا، لیکن صبر کے ان پہلوؤں کے حوالے سے دیکھے تو پتہ نہیں کہاں دور کھڑا نظر آئے گا۔ تو اس اعتبار سے تو یہ ایک ہی پہلو کو اس نے اس وقت سامنے رکھا ہے، اور پھر آگے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات کیا شروع ہوئی تھی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد لو، اور آگے صرف ایک بات کہہ دی، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کی کیا بات ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ساتھ کیسا ہے؟ یہ ساتھ ایسا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ ساتھ ہے، بلکہ ساتھ کیا؟ اللہ ساتھ دینے والا، ساتھ دینے کے معنوں میں بات ہو رہی ہے، اللہ ساتھ دینے والا، ان کا ساتھ دے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ تو بنیادی طور پر یہ بات جو یہاں پر کیا ہے، صلاۃ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ ایسا ہم دیکھیں گے، یہ ہمارے تجربے میں بات آ سکتی ہے، صلاۃ ادا کرنے والے کے اندر صبر نہ ہو، یہ چیز نظر آئے گی، لیکن جو صابر ہے وہ لازماً صلاۃ ادا کرنے والا ہے۔ یعنی صابر کے اندر اسی پہلو سے بھی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ آخر میں نہیں کیا ہے، بلکہ کیا بتا دیا کہ اس اعتبار سے ویسے تو صلاۃ کے لیے بھی صبر درکار ہے، صلاۃ پر قائم ہونا، تو کہ تقاضے پورے کرنا، پابندی اختیار کرنا، اس کی حفاظت کرنا، لیکن یہ بات ان اللہ مع الصابرین، اگر آدمی صابر ہو گیا، صابرین کے درجے میں آ گیا، تو پھر وہ مصلی بھی ہوگا، نماز بھی ادا کرنے والا بن جائے گا، صلاۃ بھی قائم کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، یعنی پوری طرح سے اس پر چلنا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ معیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جسے حاصل ہو جائے، پھر اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، پھر سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے صبر کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا اور انہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا، عزم کرنا، عزم رکھنا، اور کسی بھی اعتبار سے اپنے پائے میں، اپنے قدموں میں تزلزل، یعنی کوئی اسے ہلنا، اپنے مقصد سے نہ ہٹنا، نہ ہلنا، تزلزل نہ آنے پائے، یعنی یہ معاملہ، اس اعتبار سے ثابت قدمی اختیار کرنا۔ تو یہ صبر کا اور استقامت کا بھی اسی حوالے سے مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔